بسم الله الرحمن الرحيم وينعقد بلفظين يعبر بأحدهما عن الماضي وبالآخر عن المستقبل مثل أن يقول زوجني فيقول زوجتك لأن هذا توكيل بالنكاح والواحد يتولى طرفي النکاح على ما نبينه انشاء اللہ۔ دیکھیے کہتے ہیں کہ اور نکاح منعقد ہو جاتا ہے ایسے دو لفظوں کے ذریعے جن میں سے ایک کی تعبیر ماضی سے ہو اور دوسرے لفظ کی تعبیر صیغہ مستقبل سے ہو۔ جیسے کہے ان میں سے ایک دوسرے سے زوجنی، مثلا لڑکا جسے نکاح کرنا ہے کسی لڑکی سے، وہ اس کے باپ سے کہہ رہا ہے زوجنی بنتک، کہ تم میرا نکاح اپنی لڑکی سے کر دو۔ فیقولو، تو وہ کہے یعنی اس لڑکی کا باپ زوجتوکا، یعنی زوجتوکا بنتی، میں نے اپنی بیٹی کو تمہاری زوجیت میں دے دیا۔ تو اب دیکھیے پہلا والا جو صیغہ ہے زوجنی، یہ مستقبل کا ہے، مراد یہاں پر مستقبل سے مصنف کی یہی فعل امر ہے، اور اس کے جواب میں جو دوسرا صیغہ ہے وہ فعل ماضی کا ہے زوجتو کا، کہہ رہے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ کیسے منعقد ہو جائے گا؟ ایجاب اور قبول ضروری ہے، صرف ایجاب ہو قبول نہ ہو جب بھی انعقاد نہیں ہوگا، قبول ہو صرف ایجاب نہ ہو جب بھی نہیں ہوگا۔ ایجاب اور قبول دونوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ایک صیغہ امر کا ہو اور دوسرا ماضی کا ہو جب بھی منعقد ہو جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو امر کا صیغہ اس نے استعمال کیا ہے زوجنی، تو یہ ایجاب نہیں ہے، اگرچہ پہلے اسی نے یہ کہا ہے، اسی کی جانب سے یہ لفظ اولاً صادر ہوا ہے، مگر اس کے باوجود وہ ایجاب نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں لأن ھذا توکیل بالنکاح، کیوں منعقد ہو جا رہا نکاح ان دو صیغوں سے؟ کہہ رہے اس لیے کہ یہ یعنی امر والا جو صیغہ ہے زوجنی، یہ ایجاب نہیں بلکہ نکاح کا وکیل بنانا ہے۔ اب اس نے اپنے نکاح کا وکیل بنا دیا، یعنی گویا اس لڑکے نے اپنے نکاح کا وکیل کسے بنایا؟ لڑکی کے باپ سے، جس لڑکی سے نکاح کرنا ہے اس لڑکی کے باپ سے، اور لڑکی کا جو باپ ہے وہ اپنی بیٹی کی جانب سے تو ہے ہی ولی، تو کہہ رہے کہ یہ اس کی جانب سے نکاح کا وکیل بنانا ہے۔ اب اس لڑکی کے باپ نے جو زوجتو کا کہہ دیا تو اس کا یہی کلمہ ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہو گیا، کہ لڑکی کی جانب سے ہی ہے وہ ولی اور اس لڑکے کی جانب سے وکیل ہو گیا۔ اور نکاح کے اندر اسی طریقے سے طلاق کے اندر بھی ایک ہی شخص نکاح کے دونوں جانب کا ذمہ دار بن سکتا ہے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں وہ ادا کر سکتا ہے۔ یہ نکاح میں ہوگا، بے میں نہیں ہوگا۔ بے میں ایسا نہیں ہے کہ ایک ہی شخص ایجاب اور قبول دونوں کا ذمہ دار ہو جائے۔ اس کا فرق آگے بیان کریں گے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو معاملات بعد کے ہوتے ہیں وہ عاقدین کی جانب لوٹتے ہیں، یعنی اصل جو عاقد ہیں ان کی جانب سے، ان کی جانب لوٹتے ہیں۔
اور بیچ میں جو نکاح کرانے والا ہے، تعبیر کرنے والا ہے ایجاب و قبول کی، اس کی جانب نہیں لوٹتے ہیں۔ تو اس وجہ سے ایک ہی شخص دونوں ایجاب و قبول دونوں کو ادا کر سکتا ہے وہ، برخلاف بے کے اندر معاملات جو لوٹتے ہیں وہ تعبیر کرنے والے ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ تو اب اگر ایک ہی شخص بیچنے کی بھی تعبیر کرنے والا ہو اور وہی خریدنے کی بھی تعبیر کرنے والا ہو، مثلا ہم نے آپ کا کوئی سامان ہے، اس کے اپنے لیے خریدنے کا ذمہ دار بنا دیا کہ آپ اپنا فلاں سامان میرے لیے اتنے روپے میں خرید دیجئے، یہ وکیل ہم نے بنا دیا۔ اب آپ نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے اپنا فلاں سامان آپ سے اتنے روپے میں بیچ دیا۔ تو اب دیکھیے جو آپ ہیں یہ کیا ہوئے، آپ کا یہ جملہ ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہو گیا، گویا بے کے دونوں طرف کو آپ نے ادا کیا ایجاب و قبول کو۔ تو اب ایسی صورت میں چونکہ بے کے اندر یہ ہے کہ جو تعبیر کرنے والا ہوتا ہے اسی کی جانب معاملات لوٹتے ہیں، تو تعبیر کرنے والے آپ ہی ہیں، آپ ہی کا وہ جملہ ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں، آپ ہی خریدنے کی بھی تعبیر کر رہے ہیں اور بیچنے کی بھی تعبیر کر رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے کچھ اگر لین دین میں کچھ ہوا تو پھر ایک ہی کی جانب لوٹے گا، اس حساب سے آپ ہی کیا ہو جائیں گے، مطالب بھی اور مطالب بھی، آپ ہی مطالبہ بھی کریں گے اور آپ ہی سے مطالبہ بھی ہوگا، تو پھر جو مقاصد ہیں وہ فوت ہو جائیں گے۔ اور نکاح کے اندر ایسا نہیں ہے، قاضی بیچ سے ہٹ جائے گا۔ اب اگر کوئی بھی معاملہ ہوتا ہے طلاق کا یا کہ مہر وغیرہ کے تعلق سے، تو پھر جو میاں بیوی ہیں ان کی جانب وہ لوٹیں گے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ان دونوں لفظوں سے تعبیر کریں تو نکاح صحیح ہو جاتا ہے، ایجاب و قبول پا لیا جاتا ہے۔ کہہ رہے ہیں اس لیے کہ یہ جو صیغہ امر ہے یہ نکاح کا وکیل بنانا ہے۔ اب ایک جانب سے نکاح کا وکیل بنا دیا اور دوسرے نے تعبیر کر دیا، تو وہی شخص دونوں کی تعبیر کرنے والا ہو گیا، ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہو گیا۔ اس کا جملہ زوجتو کا، والواحد یتولا طرفی النکاح، اور ایک ہی شخص نکاح کے دونوں طرف کا ایجاب و قبول دونوں کا ذمہ دار بن سکتا ہے، اس بنیاد پر جسے انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے، یعنی وکالت بن نکاح کی فصل کے بالکل شروع میں اس کو یہ بیان کریں گے۔ دیکھیے اب اس پر علامہ ابن حمام نے تفصیل سے بحث کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ یہ مصنف علیہ الرحمہ کے نزدیک ایسا ہے کہ زوجنی جو امر کا صیغہ استعمال کیا یہ ایجاب نہیں ہے بلکہ یہ وکیل بنانا ہے، اور وہ جو دوسرے نے لڑکی کے باپ نے زوجتو کا کہہ دیا یہی ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس عقد نکاح کی جو تمامیت ہے، پورے کا پورا عقد یہ قائم ہو رہا ہے کس سے، یہ اسی جو قبول کرنے والا ہے، جو دوسرا شخص ہے، جو زوجنی کے جواب میں بولنے والا ہے لڑکی کا باپ، اس کے ساتھ قائم ہو رہا ہے، یعنی ایجاب اور قبول دونوں اسی سے کے ساتھ قائم ہوا ہے، کیونکہ اس کا جملہ زوجنی یہ ایجاب نہیں ہوا ہے۔ تو یہ مصنف علیہ رحمہ کے نزدیک ہوا کہ ایجاب اور قبول یعنی عقد کی تمامیت، پورے کا پورا عقد اس بنیاد پر اس مجیب کے ساتھ قائم ہوا جس نے زوجنی کے جواب میں زوجتو کا کہا ہے۔ لیکن مصنف علیہ الرحمہ کے علاوہ دوسرے لوگوں نے یہ کہا ہے کہ نہیں، یہ جو صیغہ امر زوجنی ہے یہ باب نکاح کے اندر یہی خود ایجاب ہے، یہی خود کیا ہے، ایجاب ہے۔
تو جب اس کو ایجاب مان لیں گے تو قبول جو دوسرے والے سے متعلق ہوگا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ نکاح کا عقد نکاح کی تمامیت تنہا ایک سے متعلق نہیں ہے بلکہ دونوں کے ساتھ قائم ہے، ایک کے ساتھ ایجاب ہے اور دوسرے کے ساتھ قبول ہے۔ فتاوی قاضی خان میں سے نقل کیا ہے کہ اس میں امام قاضی خان نے کہا کہ وَلَفْظَةُ الْأَمْرِ فِي النِّكَاحِ ایجاب وَقَضَا فِي الطلاق، کہ لفظ امر نکاح کے اندر ایجاب ہے، اسی طریقے سے طلاق کے اندر بھی ایجاب ہے۔ تو نکاح کے اندر ایجاب ہے، اس کی مثال یہی ہو جائے گی۔ طلاق کے اندر ایجاب ہے، اس کی مثال دیا اذا قالت طلقنی علی الفن فطلق کان تامن، کہ لڑکی نے کہا لڑکے سے کہ تم مجھے اتنے روپے پر طلاق دے دو، اب اس نے طلاق دے دی، کہہ دیا طلق تو کی، تو یہ طلاق کا جو معاملہ ہے یہ تام ہو جائے گا۔ تو اب طلقنی جو اس نے کہا امر یہ ایجاب ہو گیا، اور اس نے جو طلق تو کہہ دیا طلق تو کی وہ قبول ہو جائے گا۔ یہ امام قاضی خان نے ذکر کیا اور بھی تفصیل ذکر کی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ صحیح معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ایجاب تو ایک لفظ ہوا کرتا ہے۔ ایجاب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ہوتا ہے جو اولاً کسی معنی کے متحقق ہونے کا فائدہ دیتا ہے، اور یہ امر کے لفظ کے اوپر صادق آ رہا ہے، لہذا اس امر کے صیغے کو ایجاب ہونا چاہیے۔ لیکن اب یہ ہوگا کہ مصنف علیہ الرحمہ نے خود جو ہے آگے چل کر کے کتاب البیوع کے اندر جب یہ بات آئی ہے تو وہاں پر یہ فرق کیا ہے کہ نکاح کے اندر ایک ہی شخص ذمہ دار بن سکتا ہے دونوں جانب کا، برخلاف بیع کے۔ تو وہاں پر یہی کہا ہے کہ مثلا اگر کسی نے کہا بیعنی ہے بے قضا، کہ تم اپنا یہ سامان اتنے روپے میں مجھ سے بیچ دو، تو یہ امر کا صیغہ ہو گیا، یہ ایجاب نہیں ہوا۔ اب وہ دوسرے نے کہا کہ بیع تو میں نے بیچ دیا، اس نے کہا بیچ دیا، اب پہلے والے نے نہیں کہا کہ ٹھیک میں نے قبول کیا، کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ یہی ہے کہ مصنف نے ذکر کیا ہے کہ یہ وکیل بنانا ہوا، بیعنی ہے جو کہا یہ وکیل بنانا ہوا، اور ایک ہی شخص نکاح کے اندر تو عقد کے دونوں طرف کا ذمہ دار بن سکتا ہے، اس لیے نکاح تو صحیح ہو جائے گا، لیکن بیع صحیح نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے مصنف علیہ الرحمٰن نے وہاں پر یہ فرق بیان کیا ہے۔ تو اگر آپ زوجنی کو ایجاب کہتے ہیں تو پھر آپ کو فرق بیان کرنا ضروری ہوگا کہ بھائی یہی صیغہ بیع میں استعمال کر رہا ہے تو بیع منعقد نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ وہاں پر بھی بیعنی کو وہ ایجاب مان لینا چاہیے، لیکن ایجاب نہیں مان رہے ہیں۔ تو پھر جب وہاں ایجاب نہیں مان رہے ہیں اور یہاں پر ایجاب مان لے رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، کیوں ایسا کہہ رہے ہیں؟ تو وجہ وہی ہوگی، کہنا پڑے گا، بہتر یہی ہوگا کہا جائے کہ زوجنی ہو یا بیعنی ہو، امر میں ہو، بیع میں ہو یا نکاح میں ہو، یہ جو صیغہ امر ہے یہ کسی طرح ایجاب نہیں ہے، بلکہ یہ نکاح کا یا بیع کا وکیل بنانا ہے۔ اب بعد والا جو ادا کر رہا ہے وہ ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہوتا ہے۔ اب نکاح منعقد ہو جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نکاح کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں وہ حقوق لوٹتے ہیں عاقدین کی جانب، تعبیر کرنے والوں کی جانب نہیں، عاقدین کی جانب جو اصل عاقد ہیں، میاں بیوی۔ تو اس وجہ سے اگر ایک ہی شخص نے ایجاب اور قبول دونوں کی تعبیر کر دی تو جو حقوق کا معاملہ آئے گا تو اس میں وہی ایک شخص مطالب اور مطالب نہیں بنے گا کہ حقوق معطل ہو جائیں، برخلاف بیع کی بیع کے اندر جو حقوق ہوتے ہیں وہ تعبیر کرنے والے ہی کی جانب متعلق ہوتے ہیں۔ مثلا ہم نے آپ کو 10 روپے دیے اور آپ سے کہا جاؤ کولگیٹ لے آؤ یا کوئی بھی منجن لے آؤ،
اب ہم نے آپ کو 10 روپے دے کر کے منجن کے خریدنے کا، کولگیٹ کے خریدنے کا وکیل بنا دیا. اب آپ گئے خرید کر کے لے آئے، پھر اس کے بعد پتا چلا کہ اس کے اندر کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، تو اب جو واپسی اسی کی بات ہوگی، واپسی کی بات ہوگی یا پیسہ واپس کرنے کی جو کچھ بھی بات ہوگی، عقد کو فسخ کرنے کی، وہ ہم سے متعلق نہیں ہوگی، وہ آپ سے متعلق ہوگی اور جو دکاندار ہے ان دونوں سے متعلق ہوگی. کیونکہ تعبیر کرنے والے آپ ہیں، ہم نہیں، ہم نے تو آپ کو وکیل بنا دیا ہے. تو اب اگر آپ ہی بائع بھی ہو جائیں اور آپ ہی مشتری بھی ہو جائیں تو لازم آئے گا کہ آپ ہی مطالب بھی ہو گئے اور آپ ہی مطالب بھی ہو گئے. تو اس وجہ سے وہاں پر حقوق معطل ہو کر کے رہ جائیں گے، ادا ہی نہیں ہوں گے. لہذا بیع کے اندر ایک ہی شخص اگر ایجاب و قبول دونوں کرتا ہے تو درست نہیں ہوگا، اور نکاح کے اندر بلا شبہ درست ہو جائے گا. ہاں، تو اب اس کا مطلب یہ ہوا. اب ایک دوسرا سوال مصنف کی اس عبارت کے اوپر ہو رہا ہے. انہوں نے تو یہ مان لیا کہ زوجنی کا جو لفظ امر ہے یہ ایجاب نہیں ہے، بلکہ زوجتو کا جو سامنے والے نے کہا ہے یہی ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھئی آپ نے تو یہ اس مثال میں اس کو پیش کیا ہے کہ ایسے دو لفظوں سے منعقد ہو جاتا ہے نکاح جن میں سے ایک کی تعبیر ماضی سے ہو اور دوسرے کی مستقبل سے ہو. تو جس کی تعبیر مستقبل سے ہوئی اسے آپ نہ ایجاب مان رہے ہو نہ قبول مان رہے ہو. اور دو لفظوں کا مطلب کیا ہوا کہ ایک ایجاب کے لیے ہو اور دوسرا قبول کے لیے ہو. تو مستقبل والا سیگا نہ ایجاب کے لیے ہے نہ قبول کے لیے ہے، بلکہ پورا عقد متعلق ہو جاتا ہے، قائم ہو جاتا ہے کس کے ساتھ؟ وہی جو جواب دینے والا، آپ کے اس طلب پر جواب دینے والا، اس سے متعلق ہو جاتا ہے. تو ایسے دو لفظوں سے کہاں پر نکاح منعقد ہے؟ ایک ہی لفظ سے نکاح منعقد ہو رہا ہے. اس لیے کہ محض دو لفظ ہونا ضروری نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک اس میں سے ایجاب پر دلالت کرے اور دوسرا قبول کے اوپر دلالت کرے. تو پہلا والا زوجنی جو ہے یہ ایجاب پر تو دلالت کر نہیں رہا ہے، تو وکیل بنانا ہوا. تو اس لیے آپ کا یہ کہنا کہ ایسے دو لفظوں سے نکاح منعقد ہو جاتا ہے جن میں سے ایک کی تعبیر ماضی سے ہو اور دوسرے کی مستقبل سے ہو، یہ کہہ کر کے آپ مثال میں یہ پیش کریں زوجنی فیقول زوجتو کا، جن میں سے زوجنی نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے، تو آپ کی یہ مثال صحیح منطبق نہیں ہو رہی ہے. اس وجہ سے اس پر علامہ ابن حمام نے یہ سوال اٹھا کر کے اور یہ کہا ہے کہ اگر وینعقد بلفظین یعبر به احدہما عن الماضی وبالآخر عن المستقبل، اس کی مثال بہتر کیا تھی؟ وہ یہ نہیں تھی، بلکہ اس کی مثال، صحیح مثال یہ ہوگی کہ لڑکا کہے اتزوجو کے، یعنی امر کا صیغہ نہ لائے بلکہ فعل مضارع لائے، اور وہ بھی فعل مضارع حال کی نیت سے استعمال کرے، استقبال کی نیت سے نہیں. کیا کہے؟ اتزوجو کی بألفن، معنی کیا ہوگا؟ میں تم سے 1000 مہر کے بدلے نکاح کرتا ہوں، لڑکی سے کہے. اب لڑکی اس پر کہے کہ قبل، تو میں نے اسے قبول کر لیا. تو اب اس صورت میں دیکھیے آپ کی مثال صحیح ہو جائے گی کہ ایسے دو لفظوں سے نکاح منعقد ہوا جن میں سے ایک کی تعبیر صیغہ مستقبل سے یعنی مضارع سے ہوئی. وہ کیا ہے؟ اتزوجو کے بألفن. یہ صیغہ مضارع توکیل نہیں ہوگا بلکہ یہ ایجاب ہو جائے گا. یہ کیا ہوگا؟ ایجاب ہوگا. لیکن کب ایجاب بنے گا؟ ایجاب بننے کی صلاحیت رکھے گا جب کہ آپ اس کو حال کے ارادے سے اس کی تعبیر کریں. قرینہ بھی اس کے اوپر دلالت کرے گا، متعین کر دے گا کہ حال کی نیت سے کر رہے ہیں، تو یہ ہو جائے گا ایجاب. اور دوسرا والا قبل تو جو کہہ رہی ہے لڑکی وہ ہو جائے گا قبول. تو اب ایسے دو لفظوں سے ہو گئی جن میں سے ایک ایجاب ہے اتزوجو کے جو مستقبل ہے، اور دوسرا قبول ہو جائے گا. تو بہرحال ان کے علامہ ابن حمام کے کہنے کے مطابق
آپ ایک طرف اگر یہ کہیں کہ ینعقد بلفظین یعبر باحدہما عن الماضی و بالآخر عن المستقبل، کیسے دو لفظوں سے جن میں سے ایک سے ماضی ہو دوسرا مستقبل ہو، اور پھر مثال میں یہ لائیں، یہ مثال اس پر منطبق نہیں ہوگی۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اندر، آپ کی اس مثال کے اندر یہ چیز تو ہو سکتی ہے کہ اس میں زوجنی یہ توکیل بن نکاح ہو، اور دوسرا والا ہے وہی ایجاب اور قبول دونوں ہو جائے، یہ تو ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا اس سے پہلے یہ کہنا کہ ایسے دو لفظوں سے ہو جن میں سے ایک ماضی اور دوسرا مستقبل ہو، پھر مثال میں یہ لینا، یہ صحیح نہیں ہوگا۔ لیکن فقیر کی سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ٹھیک ہے، بے لفظینی جو کہا ایسے دو لفظوں سے، تو اگرچہ زوجنی اس مثال میں ایجاب نہیں بن رہا ہے، کیا زوجنی اگرچہ یہ ایجاب تو نہیں بن رہا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ایجاب کے بنانے میں اس کا کوئی دخل بھی نہ ہو، ضرور اس کا دخل ہے۔ سامنے والے نے جو کہا زوجتو کا، تو اس کا یہی جملہ ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں جو بن رہا ہے، قبول تو ہے ہی اور ایجاب کی بھی منزل میں جو بن رہا ہے، اس کے اندر پورے کا پورا دخل زوجنی کا ہے۔ تو اس وجہ سے اگرچہ یہ ایجاب نہیں ہے، مگر ایجاب بنانے میں اس کا پورے کا پورا دخل ہے، لہذا بے لفظین کہہ کر کے ایسے دو لفظوں سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ مثال لانا، یہ صحیح ہو جانا چاہیے، اور ایسا نہیں ہے کہ غلط ہو وہ۔ ضرور زوجنی کے لفظ کا دخل ہے سامنے والے کے قول زوجتکا کو ایجاب بنانے میں، کہ وہی ایجاب بھی ہے اور وہی قبول بھی ہے، تو ایجاب بنانے میں زوجنی کا دخل ہے۔ بغیر اگر زوجنی کے اگر اس نے زوجتکا کہہ دیا ہے تو یا تو ایجاب ہی رہے گا یا قبول رہے گا۔ پہلے اولاً اس نے کہا، اس سے پہلے اس نے کچھ نہیں کہا، تو وہ ایجاب ہی رہے گا، لیکن اس نے زوجنی جب کہا ہے تو اب وہی ایجاب اور قبول دونوں کی منزل میں ہو گیا۔ تو بہرحال اس کا دخل ضرور ہے زوجتکا کو ایجاب کی بھی منزل میں لانے کا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ۔ اب یہاں سے دیکھیے، یہ بتا رہے ہیں، ابھی تک تو یہ تھا صیغے کی بحث تھی، صیغے کی ایجاب و قبول کے لیے صیغہ کیسا ہونا چاہیے، اور اب یہاں سے بتا رہے ہیں کن کن الفاظ کے ذریعے نکاح کا انعقاد ہو سکتا ہے۔ تو احناف کے نزدیک فرما رہے ہیں کہ نکاح منعقد ہو جائے گا لفظ نکاح سے، اور لفظ تزویج سے، ہبہ سے، لفظ تملیک سے، اور لفظ صدقہ سے، یعنی ان تمام الفاظ سے نکاح منعقد ہو جائے گا۔ لفظ نکاح سے منعقد ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ تو ہے ہی ہے اسی معنی میں، تزویج بھی اسی معنی میں ہے۔ ہاں، اس کے آگے ہبہ، تملیک اور صدقہ کے جو الفاظ ہیں، یہ چونکہ اس معنی میں نہیں ہے، یہ بطریق مجاز ان سے نکاح کا انعقاد ہوگا، اور انہی الفاظ میں امام شافعی کا اختلاف ہے۔ قال الشافعی لا ينعقد الا بلفظ النکاح والتزویج۔ امام شافعی کیا کہتے ہیں کہ نکاح منعقد نہیں ہوگا مگر لفظ نکاح اور لفظ تزویج سے۔ نکاح تو کا لفظ استعمال کرے، زوجتو کا لفظ استعمال کرے، اس طریقے سے کہہ رہے کیوں؟ لأن التملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا عنہ، انہی سے منعقد ہوگا نکاح، ان کے علاوہ دوسرے الفاظ جو تین اور آپ نے ذکر کیے ان سے منعقد نہیں ہوگا۔ کیوں نہیں منعقد ہوگا؟ کہ اس لیے کہ تملیک یا جو تملیک کے اوپر دلالت کرنے والے الفاظ ہیں، ہبہ اور صدقہ، تملیک یہ نکاح کے اندر نہ تو حقیقت ہے ولا مجازن عنہ، اور نہ اس سے مجاز ہے۔ دیکھیے، نکاح کا جو مفہوم ہے یا تزویج کا جو مفہوم ہے، تو
اس کے معنی میں نہ تو ہبا، تملیک، صدقہ ان میں سے کوئی بھی لفظ اس کے معنی میں حقیقت نہیں ہے، بلا شبہ حقیقت نہیں ہے۔ اور کہہ رہے کہ مجاز بھی اس سے نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ بھائی حقیقت نہ ہو تو مجازن اس کی دلالت مان لی جائے نکاح کے اوپر، کہہ رہے مجاز بھی اس سے نہیں ہے۔ کیوں؟ اب اس دلیل کو سنیے گا۔ کہہ رہے لِأَنَّ التَّزْوِيجَ لِلتَّلْفِيقِ وَالنِّكَاحَ لِلضَّمِّ، اس لیے کہ تزویج یہ تلفیق کے لیے ہے اور نکاح یہ ضم کے لیے ہے۔ تلفیق کے معنی ہوتا ہے دو چیزوں کو آپس میں ملا دینا، جیسے بولتے ہیں لفقت بین الثوبین یا لفقت واحدا بالآخر، یہ کب بولتے ہیں؟ جب دونوں کپڑوں کو باہم آپ سلائی کر کے ملا دیجئے۔ اور نکاح تو ضم کے لیے ہے۔ تو یہ دونوں الفاظ جو نکاح کے لیے ہیں ان کے اندر تلفیق اور ضم کا معنی پایا جاتا ہے، ان کے لیے ہیں۔ اب جائزہ لیتے ہیں ایسے الفاظ کا کہ جن کے اندر تملیک کا معنی ہوتا ہے، خواہ وہ ہبا کا لفظ ہو یا صدقہ کا ہو یا عین تملیک ہی کا لفظ ہو۔ کہ ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلاً، اور مالک اور مملوک کے درمیان مطلقاً نہ تو ملانا ہوتا ہے نہ جوڑا بنانا ہوتا، ازدواج ہوتا ہے۔ دیکھیے کہنا یہ چاہتے ہیں کہ نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ملانا اور تلفیق کرنا ہوتا ہے۔ اس سے اشارہ ہے ان مصلحتوں کی جانب، ملانے سے اور تلفیق کرنے سے جو مصلحتیں نکاح کے اندر معتبر مانی گئی ہیں، یعنی وطیہ کرنا، ایک کا دوسرے سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ تو جس طریقے سے شوہر بیوی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اسی طریقے سے عورت بھی اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس سے مطالبہ کر سکتی ہے۔ تو یہ چیزیں نکاح کے اندر ہوتی ہیں۔ اب رہی بات کہ یہ معنی لفظ تزویج میں ہے اور نکاح میں ہے۔ اب رہی بات ایسا کوئی لفظ جو تملیک کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو تملیک کے اوپر دلالت کرے گا تو کیا ہوگا کہ اس میں ایک مالک ہوگا اور دوسرا مملوک ہوگا۔ تملیک میں ہی ہوگا کہ ایک مالک بنے گا اور دوسرا مملوک بنے گا، اور مالک اور مملوک کے درمیان ضم نہیں ہوتا ہے مالک، کیونکہ مالک جو ہوتا ہے وہ غالب ہوتا ہے اور مملوک یہ مغلوب ہوتا ہے۔ مالک کو مملوک کے اوپر پورے کا پورا قبضہ ہوتا ہے اور مملوک کا کوئی قبضہ نہیں ہوتا ہے مالک کے اوپر۔ تو ایسا کوئی لفظ جو تملیک کے اوپر دلالت کرے تو اس میں ایک مالک بنے گا، ایک مملوک بنے گا، تو اس کے اندر نکاح کے جو مصالح ہیں، نکاح کا جو معنی ہے ضم اور تلفیق، یہ معنی اس کے اندر نہیں پایا جائے گا، کیونکہ اس میں ایک مالک ہوگا اور ایک مملوک ہوگا، ایک اعلیٰ ہوگا اور ایک ادنا ہوگا، ایک غالب ہوگا دوسرا مغلوب ہوگا، تو ضم ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلاً۔ تو اس وجہ سے کوئی ایسا لفظ جو تملیک پر دلالت کرے وہ تو حقیقت کے اعتبار سے نکاح نہیں ہے، مجاز کے اعتبار سے بھی نکاح نہیں بن سکتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ایک مالک بنے گا جو غالب ہوگا، دوسرا مملوک بنے گا جو مغلوب ہوگا، اور نکاح کے اندر تلفیق ہوتی ہے، ضم ہوتا، دونوں ایک دوسرے کی جانب ملتے ہیں۔ یہ دلیل رہی امام شافعی کی کہ نہ حقیقت کے اعتبار سے ایسے الفاظ نکاح میں کے معنی میں ہیں اور نہ مجاز کے اعتبار سے ہیں۔ وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ۔ ہماری دلیل یہ ہے، دیکھیے تملیک جو ہوتی ہے، لفظ تملیک ہی استعمال کیا یا وہ ہبا کا استعمال کیا، جو بھی معنی تملیک پر جس کی دلالت ہو رہی ہے، تو جس لفظ کی معنی تملیک پر دلالت اور تملیک پائی جائے تو اس تملیک میں کیا ہوگا؟ ملک رقبہ ہوگا۔ مطلب انسان کی تملیک اگر ہو رہی ہے تو اس کے پورے کی ملکیت ہوگی، پورے کا کوئی مالک ہوگا اور پورے کا پورا وہ کیا ہوتا ہے؟ مملوک ہوتا ہے۔
تو نکاح کے اندر تو پوری کی ملکیت ہوتی نہیں ہے، نکاح کے اندر شوہر کو متعہ کی ملکیت ہوتی ہے، اسے خاص فائدہ اٹھانے کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے ایسا کوئی لفظ جو پورے ملک رقبہ کے اوپر دلالت کرے تو اسی کے ضمن میں ملک متعہ کے اوپر بھی دلالت ہو جائے گی۔ ہاں، مگر یہ شرط ہے کہ وہ محل بھی ہو متعہ کا، وہ کیا ہو؟ محل بھی ہو متعہ کا۔ اس سے اعتراض کیا ہے جانور سے، کسی نے جانور کوئی خریدا تو ملکیت ہو گئی، تو ملک رقبہ ہو گئی، تو اب آپ کہیں کہ ملک رقبہ جب ہو گئی تو اسی کے ضمن میں ملک متعہ بھی، یعنی اس سے وطی بھی کر سکتا ہے؟ نہیں، وہ محل بھی ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے کسی غلام کو خریدا جو مذکر ہے تو اس سے خریدا تو ملک رقبہ کا مالک ہو گیا وہ۔ اب آپ کہیں کہ اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے، خاص فائدہ، تو وہ محل ہی نہیں اس کا ہے، تو اس لیے قید لگا دی ہے کہ محل متعہ میں متعہ کی ملکیت کا سبب یہ تملیک کا لفظ یا تملیک پر دلالت کرنے والا لفظ بنے گا، کیونکہ تملیک پر دلالت کرنے والا لفظ یہ پورے ملک رقبہ کا فائدہ دیتا ہے، اور جب ملک رقبہ ہے تو اب اس کے اندر اگر متعہ پایا جا رہا ہے، یہ خاص فائدہ اٹھانے کا محل ہے اس کے اندر، تو پھر متعہ کی ملکیت کا بھی وہی سبب بن جائے گا۔ بھائی جب کل کا مالک بن رہا ہے تو اسی کے ضمن میں وہ جز کا بھی مالک ہو جائے گا، تو اور وہ ہو جائے گا۔ اور نکاح سے کیا ہوتا ہے؟ وہی جزہی کی ملکیت ہوتی ہے، نکاح کے اندر اسی جزہی کی ملکیت ہوا کرتی ہے۔ تو اس لیے تملیک کا لفظ جب بولا جائے اور مجازی طور پر، حقیقی طور پر تو ملک رقبہ ہے، لیکن مجازی طور پر کیا ہے؟ اس کا جو جز ہے جس کا یہ سبب بنا ہے وہ مراد لیا جا سکتا ہے۔ وَلَنَا أَنَّ التَّمْلِيكَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فِي مَحَلِّهَا بِوَاسِطَةِ مِلْكِ الرَّقَبَةِ، ہماری دلیل یہ ہے کہ یہاں پر مجازی معنی کی مناسبت موجود ہے۔ آپ کے کہنے کے مطابق مجاز بھی نہیں ہے، مجاز کا طریقہ بھی نہیں پایا جا رہا، کہ ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے، اس لیے کہ تملیک یہ ملک متعہ کا سبب ہے محل متعہ میں، فی محلیہ لگا دیا تاکہ مرد کو خریدا ہو وہ نکل جائے، یا جانور خریدا وہ نکل جائے۔ ملک متعہ کا سبب ہے تملیک محل متعہ میں، مگر کیسے سبب بن رہا ہے؟ یہ بے واسطت ملک رقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے، اصل اس کی دلالت ملک رقبہ پر ہو رہی ہے تو اسی کے واسطے سے خاص ملک متعہ پر بھی ہو جا رہی ہے۔ وہو ثابت بالنکاح، اور یہی تو نکاح سے ثابت ہوتا ہے، کیا؟ یعنی یہی ملک متعہ ہی نکاح سے ثابت ہوتا ہے کہ شوہر جو ہے مہر دیتا ہے تو اس مہر کے بدلے میں ملک متعہ کا وہ مالک ہوتا ہے۔ اب رہی بات ضم کی، تلفیق کی، تو یہ تو اس کے مفہوم میں نہیں ہے، نکاح کے مفہوم میں یہ نہیں ہے، لیکن نکاح کے مفہوم میں صرف کیا ہے؟ متعہ کا مالک بننا مہر دے کر کے۔ ہاں البتہ یہ تلفیق جو ہے یہ اس تملیک کے اس ملک کے لوازم میں سے ہے اور اس کے توابع میں سے ہے۔ تو اصل ہماری بحث کس پر ہے کہ لفظ تملیک ملک رقبہ کا ثبوت ہوتا ہے اور نکاح سے ملک متعہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو تملیک کے ذریعے ملک رقبہ کے واسطے سے خاص ملک متعہ بھی پایا جائے گا، اس لیے بطور مجاز نکاح اگر مراد لیا جائے اس سے تو نکاح منعقد ہو جائے گا۔ والسببیت طریق المجاز، اور سببیت یہ مجاز کا طریقہ ہے، مجاز کا راستہ ہے کہ ایک سبب بنے دوسرا مسبب بنے، تو پھر سببیت کا اگر راستہ ہو تو ایک کو دوسرے کے لیے بطور مجاز استعمال کر سکتے ہیں۔ دیکھیے خلاصہ اس کا یہ ہوا، امام شافعی کا جو اعتراض تھا وہ اس بنیاد پر تھا کہ نکاح اور تزویج کے مفہوم میں انہوں نے ضم اور ازدواج، تلفیق جو نکاح کی مصالح میں سے ہے اس کو تزویج اور نکاح کے مفہوم میں داخل مان لیا تھا، اور ہمیں کہتے ہیں کہ نکاح کے مفہوم میں صرف ملک متعہ ہے،
اور یہ تلفیق اور ضم یعنی وطی کرنا یہ اس کے لوازم میں سے ہے، لہذا اس سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظَةِ الْبَيْعِ اور لفظ بیع سے بھی نکاح منعقد ہو جاتا ہے، هو الصحیح یہی صحیح ہے، کیوں؟ لوجود طریق المجاز طریق مجاز کے پائے جانے کی وجہ سے، کہ وہ صحیح کہہ دینے کا مطلب ہوا کہ اس میں اور بھی کسی کا قول ہے، وہ حضرت ابو بکر اعمش کا قول ہے، ان کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، لفظ بیع سے نکاح منعقد نہیں ہوگا مجاز کے طور پر بھی۔ وجہ یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بیع کا جو تعلق ہے وہ کس کے لیے ہے؟ وہ تملیک مال بالمال کے لیے ہے، اور نکاح کے ذریعے جس چیز کا مالک بنتا ہے وہ مال نہیں، یعنی متاع جو ہے یہ مال نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بیع سے ملک رقبہ کا ثبوت ہوتا ہے۔ کوئی غلام ہے، اس کو آپ نے بیع کیا تو ملک رقبہ پورے کا پورا وہ مملوک آپ کا ہو گیا، اور ملک رقبہ کے واسطے سے اگر محل متاع ہے وہ، تو متاع کی ملکیت بھی اس سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے بطریق مجاز بیع کے ذریعے نکاح کا انعقاد ہو جائے گا۔ ولا ينعقد بلفظة الإجارة في الصحيح اور صحیح مذہب میں لفظ اجارہ سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کہ لفظ اجارہ سے نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا، کہہ رہے لأنه ليس بسبب لملك المتعة، کیونکہ یہ لفظ اجارہ یہ ملک متاع کا سبب نہیں ہے۔ دیکھیے اس میں بھی دیکھیے فی الصحیح کی قید لگی ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس میں بھی دوسرا قول کسی اور کا ہے، وہ حضرت امام کرخی کا قول ہے۔ وہ اصل میں یہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے یعنی اجارہ کے ذریعے نکاح منعقد ہو جائے گا، کیونکہ اجارے میں ہوتا کیا؟ منفعت کا مالک بنانا ہوتا ہے، منفعت کا مالک بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے کہا کہ مثلا کہ آجر تو داری حاضا من کا بے قضا، میں نے اپنا یہ مکان، اس مکان کا آپ سے اجارہ کر لیا اتنے روپے کے بدلے، تو اس میں کیا ہوا؟ مکان کا مالک بنانا تھوڑی ہوا، مکان کے اندر رہنے کا جو فائدہ ہے، تمتع ہے، اس کا ہم نے آپ کو مالک بنایا ہے۔ تو امام قرخی کہتے ہیں کہ اجارے کے اندر چونکہ منفعت ہی کی ملکیت ہوتی ہے، اور یہاں پر بھی کیا ہے؟ منفعت ہی کی ملکیت ہو رہی ہے، تو اس وجہ سے لفظ اجارہ سے بھی نکاح کا انعقاد ہو جانا چاہیے۔ لیکن صحیح مذہب یہ ہے کہ نہیں، نکاح کا انعقاد اس سے نہیں ہوگا، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی ہوگا تو بطریق مجاز ہی ہوگا، اور یہاں پر مجاز کی صورت نہیں بنتی ہے، اس وجہ سے کہ مثلا کسی شخص نے کسی باندی کو اجرت پر لیا، کسی شخص نے باندی اس لیے لا رہا ہوں کیونکہ وہ محل متاع ہوئی ہے، غلام وغیرہ کی مثال درست نہیں ہوگی، محل متاع پہلے ہونا چاہیے۔ تو کسی باندی کو آپ نے اجرت پر لے لیا، تو کیا جب اجرت پر لے لیا تو اب اس سے ہر قسم کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس سے وطی بھی کر سکتے ہیں، تو بلا شبہ اس سے وطی نہیں کر سکتے ہیں، اس سے کام کرا سکتے ہیں، کوئی بھی کام جس کام کے لیے آپ نے لیا وہ کرا سکتے ہیں، اس سے وطی نہیں کی جا سکتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اجارے کے لفظ سے ملک متاع کا ثبوت نہیں ہوتا ہے، نہ یہ اجارہ یہاں پر ملک متاع کا سبب بنتا ہے۔ تو جب ملک متاع کا سبب نہیں بنتا یعنی وطی کا، تو پھر اس کے لیے مجاز بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ ولا بلفظۃ الاباحۃ والاحلال والاعارۃ لما قلنا، اور نہ لفظ اباحت، احلال اور اعارہ سے منعقد ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ تینوں الفاظ ایسے ہیں جو تملیک کے اوپر دلالت نہیں کرتے ہیں، یہ ملک متاع کا سبب یہ نہیں بنتے ہیں۔ ولا بلفظۃ، اس میں ملکیت بھی نہیں پائی جاتی ہے، اباحت میں ملکیت نہیں ہوتی ہے، نہ احلال میں ہوتی ہے، نہ اعارہ میں ہوتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں اگر فائدہ اٹھانے کی اجازت ہو تو اس کے اندر یہ سبب نہیں بنے گا ملک متاع کا، کہ باندی کو آپ نے دے دیا، چلو اس کو میں نے تمہارے لیے مباح کر دیا،
تو اب یہ مباح کرنے سے اس باندی سے وط یہ کرنا جائز نہیں ہوگا. اسی طریقے سے حلال کر دیا کہنے سے، عاریت پر دیا کہہ دینے سے ملک متاع ثابت نہیں ہوتا ہے. لہذا جب ملک متاع ثابت نہیں ہوتا، اس سے سبب نہیں بنتا ہے، تو نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا. ولا بلفظۃ الوصیت، اور نہ لفظ وصیت سے ہوگا. کیوں کہ لأنہا توجب الملک مضافا الی ما بعد الموت، اس لیے کہ لفظ وصیت ملک کو واجب تو کرتا ہے، لیکن اس حال میں کہ وہ ما بعد وفات کی جانب منسوب ہوتی ہے ملکیت. مطلب نکاح کے اندر جو ملکی متاع کا ثبوت ہوتا ہے وہ فی الحال ہوتا ہے، سے ہوتا ہے فی الحال ہوتا ہے. اور وصیت کے اندر جو ملکیت ہوتی ہے، مثلا کسی شخص نے مریض ہونے کے وقت مرض الموت میں وصیت کر دیا کہ فلاں سامان جو ہے یہ تمہارے لیے ہے، وصیت کر رہا ہوں تمہارے لیے، تو اب اس میں اس کی ملکیت ثابت ہوگی، لیکن فوراً نہیں. کب ثابت ہوگی؟ اس کے مر جانے کے بعد. نہیں مرا تو اس کی ملکیت ثابت ہی نہیں ہوگی. اور نکاح کے اندر کیا ہوتا ہے؟ فوراً ملکیت ثابت ہوتی ہے. تو اس وجہ سے لفظ وصیت سے نکاح کا انعقاد نہیں ہو سکتا ہے.